یا علی مدد تمام جماعت کو ہمارے چاروں چینل کی طرف سے۔ مولا علی مدد۔ آج ہم جنگ خیبر کا وہ قصہ ہماری جماعت کو بتائیں گے جس میں مولا علی کے حوالے سے یہ مشہور ہے کہ انہوں نے قلعہ قموس کا دروازہ اپنی تلوار یعنی ذوالفقار، جس کے سوا کوئی تلوار نہیں، سے اکھاڑ کے اتنا دور ہوا میں پھینکا تھا کہ وہ دروازہ آج تک نہ مل سکا۔ جی خیر، امام علی علیہ السلام کی الہی طاقت کا تو ویسے ہی ہم سب جانتے ہیں۔ بالکل۔ اب ریکویسٹ سیم ہے، ہمارے چاروں چینلز کو سبسکرائب کریں اور واٹس ایپ، فیس بک کے ذریعے ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ علم سب تک پہنچ سکے اور تسبیحات سے عبادت کا سلسلہ بھی چلتا رہے۔ جی ضرور۔ چلتے ہیں اب جنگ خیبر کے واقعے کی طرف۔ تو آج ہم جنگ خیبر کے اس واقعے کی گہرائیوں میں اتر رہے ہیں۔ جی یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابتدائی اسلامی ریاست کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ بالکل، اور اس کی جو ہمارے پاس ذرائع ہیں وہ اس کی فوجی حکمت عملی سے لے کر اہم شخصیات اور اس کے گہرے روحانی پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ صحیح۔ تو ہمارا مقصد صرف واقعات کو دہرانا نہیں بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم موڑ کیوں تھا۔ بالکل، اور اس کے لیے پس منظر سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، دیکھیں، حدیبیہ کے معاہدے کے بعد مدینہ میں تو ایک ظاہری امن تھا، لیکن خیبر جو مدینہ سے شمال کی طرف تھا، جی تقریباً 92 میل کے فاصلے پر، وہ مسلمانوں کے مخالفین کا آپ سمجھے ایک گڑھ بنتا جا رہا تھا۔ یعنی وہاں سازشیں ہو رہی تھیں۔ جی، وہاں کے قبائل مدینہ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے اور ایک بہت بڑے خطرے کے طور پر ابھر رہے تھے۔ تو یہ جو لشکر کشی ہوئی یہ صرف ایک دفاعی قدم نہیں تھا، مطلب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طوفان کو آنے سے پہلے ہی روکنے کا فیصلہ کیا۔ آپ اسے ایک پیشگی دفاعی حکمت عملی کہہ سکتی ہیں۔ اچھا، یعنی خطرے کو اپنے دروازے تک آنے کا انتظار کرنے کے بجائے اسے اس کی جڑ میں ہی ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ صحیح، اور اسی لیے پھر لشکر تیار ہوا۔ جی، تقریباً 1600 سپاہیوں پر مشتمل ایک لشکر جس نے خیبر کی طرف پیش قدمی کی۔ اور ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ پیش قدمی بہت تیز تھی۔ 92 میل کا فاصلہ صرف 3 پڑاؤ میں طے کرنا، یہ اس دور کے حساب سے غیر معمولی بات تھی، ایک بہت بڑی لاجسٹیکل کامیابی تھی۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ حملہ کتنا منظم اور فوری تھا۔ بالکل، تاکہ دشمن کو سنبھلنے کا، تیاری کا موقع ہی نہ ملے۔ تو جب مسلم لشکر وہاں پہنچا، چوتھی صبح فجر سے پہلے وہ خیبر کے مضافات میں تھے اور وہاں کے لوگ وہ بالکل بے خبر تھے۔ پھر تو ابتدائی جھڑپوں میں آسانی ہوئی ہوگی۔ جی، شروع میں مسلمانوں نے ایک کر کے خیبر کے چھوٹے قلعوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ 5 قلعے فتح ہو بھی گئے تھے، لیکن اصل چیلنج ابھی باقی تھا، اور وہ چیلنج تھا قلعہ القموس۔ جی، اسے خیبر کا سب سے مضبوط اور محفوظ قلعہ کیوں کہا جاتا تھا؟ دوسرا اور شاید سب سے اہم، اس کا کمانڈر مرہب تھا۔ مرہب، یہ نام تو تاریخ میں بہت مشہور ہے۔ جی، وہ صرف خیبر کا ہی نہیں بلکہ پورے عرب میں اپنی طاقت اور جنگی مہارت کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ کچھ روایات میں تو اسے اس کے قد و قامت کی وجہ سے جالوت یعنی گولایت بھی کہا گیا ہے۔ اچھا، وہ خیبر کی ناقابل تذکیر طاقت کی ایک جیتی جاگتی علامت تھا۔ تو یہاں آ کر مطلب مسلمانوں کی پیش قدمی رک گئی، اب قلعہ قموس کو فتح کرنا تھا۔ جی، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی قیادت پہلے حضرت ابو بکر کے سپرد کی۔ اس حملے کا کیا نتیجہ نکلا؟ وہ حملہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ قلعے کے محافظوں کی طرف سے اتنی شدید مزاحمت ہوئی کہ مسلم افواج کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ یہ تو لشکر کے لیے ایک بڑا دھچکا ہوگا۔ بہت بڑا۔ اور پھر اگلے دن کمان حضرت عمر ابن خطاب کو دی گئی۔ انہوں نے بھی کوشش کی؟ انہوں نے ایک بھرپور کوشش کی اور وہ قلعے کے دہانے تک پہنچنے میں کامیاب بھی ہوئے، لیکن وہ بھی قلعہ فتح کیے بغیر واپس لوٹنے پر مجبور ہوئے۔ یعنی 2 دن 2 سینئر صحابہ کی قیادت میں 2 ناکام کوششیں، لشکر کے مورال پر تو بہت گہرا اثر پڑا ہوگا۔ ظاہر ہے، آپ سوچیں یہ مسلسل کامیابیوں کے بعد اچانک ایک ایسی دیوار سے ٹکرانا جو ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ مایوسی اور تھکاوٹ۔ جی، یہ صرف ایک فوجی ناکامی نہیں تھی، یہ ایک نفسیاتی امتحان بن گیا تھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک مغربی مورخ RVC بوٹلی اپنی کتاب دی میسنجر میں بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ ایک مغربی مورخ بھی اس کا ذکر کر رہے ہیں، وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ صاف لکھتے ہیں، اس میں ابو بکر نے ایک حملہ کیا لیکن انہیں پیچھے دھکیل دیا گیا، پھر عمر نے کوشش کی لیکن جب وہ دراڑ کے دہانے تک پہنچے تو انہیں بھی پیچھے ہٹنا پڑا۔
واہ، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ رکاوٹ کتنی بڑی تھی۔ جی، یہ کوئی معمولی رکاوٹ نہیں تھی، یہ ایک ایسی حقیقت تھی جسے مورخین بھی نظر انداز نہیں کر سکے۔ اس مایوسی اور تعطل کے عالم میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی اعلان کیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ جی ہاں، اسی شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر سے خطاب کیا اور فرمایا، کل میں اسلامی لشکر کا علم ایک ایسے شخص کے سپرد کروں گا جو ایک بہادر جنگجو ہے اور بھاگنے والا نہیں۔ بالکل، وہ اللہ اور اس کے رسول سے دوستی رکھتا ہے اور وہ بھی اس سے دوستی رکھتے ہیں۔ اللہ یقیناً اس کے ہاتھوں فتح عطا فرمائے گا۔ ان الفاظ پر غور کریں، یہ صرف ایک فوجی حکم نہیں لگ رہا۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ ایک روحانی بشارت تھی۔ اس نے راتوں رات لشکر کا سارا ماحول بدل دیا۔ مایوسی کی جگہ امید نے لے لی ہوگی۔ اور تجسس نے۔ ہر کوئی یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ خوش قسمت شخص کون ہوگا جسے یہ اعزاز ملے گا۔ اور یہاں صرف بہادری کی بات نہیں تھی، سب سے بڑی صفت تو یہ تھی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے محبوب ہے۔ بالکل، اسی بات نے واضح کر دیا تھا کہ اب جو فتح آئے گی وہ انسانی طاقت سے نہیں بلکہ خدائی مدد سے آئے گی۔ اور لشکر کا علم دینا، اس کی بھی تو اپنی ایک اہمیت ہوتی تھی جنگ میں، ہے نا؟ بہت زیادہ۔ علم کمانڈر کی نامزدگی کا نشان تھا۔ جب تک علم بلند رہتا، لشکر لڑتا رہتا۔ علم کا گرنا شکست کی علامت تھا۔ تو جسے علم دیا جا رہا تھا اسے پورے لشکر کی ذمہ داری اور عزت سونپی جا رہی تھی۔ جی بالکل۔ تو اگلی صبح سب کی نظریں اسی ایک سوال پر ٹکی تھیں کہ وہ کون ہے۔ جی، اور جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو طلب کیا تو بہت سے لوگ شاید حیران بھی ہوئے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ روایتوں کے مطابق اس وقت حضرت علی آشوب چشم یعنی آنکھوں کی شدید تکلیف میں مبتلا تھے۔ اچھا، اور وہ بظاہر جنگ کے قابل دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ یہ تو صورتحال کو اور بھی ڈراماٹک بنا دیتا ہے۔ ایک ایسا شخص جسے جنگ کے لیے نائل سمجھا جا رہا ہو، اسے سب سے مشکل مہم کے لیے چنا جا رہا ہے۔ یہی تو ایمان کا امتحان تھا۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ یہ انتخاب انسانی صلاحیتوں کی بنیاد پر نہیں بلکہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ جی، اور پھر روایات کہتی ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں پر لگایا اور وہ فوراً ٹھیک ہو گئیں۔ یہ لمحہ تو لشکر کے لیے ایک معجزہ ہوگا۔ بالکل، اس نے ان کے ایمان کو تازہ کر دیا اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب فتح یقینی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت علی میدان کی طرف بڑھے۔ ذرائع ان کی کیفیت کیسے بیان کرتے ہیں؟ وہ ایک سرخ قمیص پر لوہے کی زرہ پہنے ہوئے تھے۔ ان کی آمد نے مسلمانوں میں ایک نیا جوش بھر دیا اور دشمن کی صفوں میں ایک واضح خوف کی لہر دوڑا دی۔ اور آتے ہی پہلا مقابلہ مرحب کے بھائی حارث سے ہوا، جسے انہوں نے بہت جلد شکست دے دی۔ اپنے بھائی کا یہ انجام دیکھ کر تو مرحب غصے میں قلعے سے باہر نکلا ہوگا۔ بالکل، خیبر کا چیمپئن مرحب پورے غرور کے ساتھ میدان میں آیا اور انفرادی مقابلے کے لیے للکارا۔ اور اس نے وہ اپنے مشہور الفاظ کہے۔ جی، اس نے فخر سے اعلان کیا، میں مرحب ہوں جیسا کہ تمام خیبر جانتا ہے، ایک ایسا جنگجو جو شدید جنگ میں ہتھیاروں سے لیس ہے۔ یہ صرف دھمکی نہیں تھی، یہ اس دور کی جنگی شاعری تھی، ایک طرح سے نفسیاتی دباؤ ڈالنے کی کوشش۔ جی، یہ اپنی شناخت، اپنی طاقت اور اپنے ناقابل شکست ہونے کا اعلان تھا۔ اور اس کے جواب میں حضرت علی ابن ابی طالب وہ مسلم صفوں سے آگے بڑھے بڑے پرسکون انداز میں اور وہ الفاظ کہے جو ان کی اپنی شناخت کا اعلان تھے۔ میں وہ ہوں جسے اس کی ماں نے حیدر شیر کا نام دیا۔ جنگل کا ایک شیر، میں اپنے دشمنوں کو ایک بہت بڑے ترازو میں تولتا ہوں۔ حیدر یعنی شیر، یہ نام ہی کافی تھا اپنی ہیبت قائم کرنے کے لیے۔ جی، اور اس کے بعد پھر مقابلہ شروع ہوا۔ کیا ہوا اس مقابلے میں؟ جیسے ہی دونوں قریب آئے، مرحب نے اپنے 3 شاخوں والے نیزے سے ایک بھرپور وار کیا، جسے حضرت علی نے ناکارہ بنا دیا کمال مہارت سے۔ اور پھر ایک لمحے کی بھی تاخیر کے بغیر حضرت علی نے اپنی تلوار ذوالفقار کا وہ مشہور وار کیا۔ اور وہ ایک ہی وار فیصلہ کن تھا۔ وہ صرف فیصلہ کن نہیں تھا، وہ تاریخ کا حصہ بن گیا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ ضرب اتنی شدید تھی کہ وہ مرحب کی ڈھال اور اس کے لوہے کے خود کو کاٹتی ہوئی اس کے سر کو چیرتی ہوئی سینے تک اتر گئی۔ جی، اور مرحب بے جان ہو کر زمین پر گر پڑا۔
اپنے سب سے بڑے جنگجو کا، اپنی ناقابل تسخیر علامت کا یہ انجام دیکھ کر قلعے کے محافظوں پر کیا گزری ہوگی؟ ان کی ہمت مکمل طور پر ٹوٹ گئی۔ آپ سوچیں، جب آپ کا سب سے بڑا ہیرو، آپ کا گولیت، اس طرح ایک ہی وار میں مارا جائے تو باقی لشکر کا حوصلہ تو پست ہو جاتا ہے۔ ان کی لڑنے کی وجہ ہی ختم ہو گئی، ان کی مزاحمت کی کمر ہی ٹوٹ گئی۔ تو اس کے بعد قلعہ قموس کی فتح آسان ہو گئی؟ بالکل، حضرت علی کی قیادت میں مسلم افواج نے آگے بڑھ کر قلعہ قموس پر دھاوا بول دیا اور ایک فیصلہ کن فتح حاصل کی۔ اور اس آخری گڑھ کی فتح نے خیبر میں مکمل کامیابی کی مہر ثبت کر دی۔ جی، اور جنگ کے اختتام پر نقصانات کا تناسب کیا تھا؟ یہ تناسب بھی حیران کن تھا۔ پوری مہم میں مسلمانوں کے شہداء کی تعداد 20 سے زیادہ نہیں تھی۔ 20 سے زیادہ نہیں؟ اور مخالف فریق کے؟ ان کے 93 افراد مارے گئے۔ یہ اعداد و شمار بھی فتح کے فیصلہ کن ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ تو آخر میں خیبر کی فتح کے دور رس نتائج کیا تھے؟ یہ صرف ایک فوجی فتح سے بڑھ کر کیوں تھی؟ دیکھیں، اس کے اثرات کئی سطحوں پر تھے۔ پہلا تو یہ کہ اس نے مدینہ کو درپیش ایک بڑے اور فوری خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ صحیح۔ دوسرا، معاشی طور پر خیبر کی زرخیز زمینوں اور وسائل نے ابتدائی اسلامی ریاست کو بہت مضبوط کیا۔ اور تیسرا، جو شاید سب سے اہم ہے، تیسرا اور سب سے اہم، اس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کو سچ ثابت کر دیا کہ فتح اس شخص کے ہاتھ پر آئے گی جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور جسے اللہ اور اس کا رسول بھی محبوب رکھتے ہیں۔ بالکل۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح جنگ خیبر میں ابتدائی ناکامیوں اور مایوسی کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیشین گوئی نے جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ جی، اور کس طرح حضرت علی علیہ السلام کی بے مثال شجاعت نے ایک ایسے لمحے میں فتح دلائی جب انسانی کوششیں اپنی حد کو پہنچ چکی تھی۔ یہ واقعہ صرف تلواروں کی لڑائی نہیں، بلکہ ایمان، قیادت اور خدائی مدد کی ایک لازوال داستان ہے۔ اور اس پر غور کرتے ہوئے ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ کیا؟ یہ واقعہ ہمیں قیادت کے بارے میں کیا سکھاتا ہے؟ کیا قیادت صرف بہترین حکمت عملی، طاقت یا وسائل کا نام ہے؟ یا اس میں ایمان اور اللہ کی طرف سے تائید کا عنصر زیادہ اہم ہے؟ بالکل۔ جنگ خیبر اس بات کی ایک طاقتور دلیل پیش کرتی ہے کہ جب انسانی کوشش اپنی انتہا کو چھو لیتی ہے تو الہی مدد کیسے کام کرتی ہے، اور ایک منتخب رہنما کے ذریعے ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ جی، یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو آج بھی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔